السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين اماما۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی، ان کے فضائل بہت ہی زیادہ ہیں۔ ان کے فضائل میں ایک تو یہ ہے کہ یہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ سابقین اولین میں سے سب سے پہلے جن خوش نصیب لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا، اس امت میں سے ان میں عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتے ہیں۔ عثمان بن عفان یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر عثمان ذی النورین کے فضائل میں سے یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بیٹیاں یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں نکاح میں دیں۔ پہلے رقیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد ام کلثوم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں دی۔ اور پھر جب ام کلثوم کا انتقال ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے تیسری بیٹی ہوتی تو میں عثمان کو تیسری بیٹی بھی نکاح میں دیتا۔ کسی نبی کا امت کے بارے میں
یہ جذبہ شخص کے بارے میں فضیلت ہے، یہ دلیل ہے اس شخص کی صلاحیت کی، یہ دلیل ہے اس شخص کے اچھا ہونے کی۔ اگر کوئی عام آدمی کسی شخص کو کوئی ترجیح دیتا ہے، کوئی عزت کرتا ہے، تو اس شخص کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ پھر جب نبی اس قسم کی توجہ دے، اور پھر جب اس قسم کی عزت افزائی کرے پیغمبر، تو اس امتی کا مقام کتنا عظیم ہوگا۔ تو عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، ان کی فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغمبر آخر الزماں صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے یکے بعد دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دی۔ اسی طرح سے عثمان کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 ہجرتیں کی۔ پہلی ہجرت انہوں نے حبشہ کی طرف کی، اور دوسری ہجرت انہوں نے مدینہ کی طرف کی۔ حبشہ انہوں نے ہجرت کی، اس وقت ان کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے بعد اللہ کی راہ میں پہلا جوڑا ہے جس نے ہجرت کی، لوط علیہ السلام کے بعد۔ تو عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی حبشہ، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بھی تھیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی، تو پھر انہوں نے حبشہ سے مکہ واپس ہوئے، اور پھر مکہ سے انہوں نے مدینہ کا رخ کیا۔ مدینہ میں پہنچے تو ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے دوسری بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ عثمان کے فضائل میں سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کے نکاح میں اپنی 2 بیٹیاں دی۔ اگر ایک بیٹی ہوتی، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے، جیسے ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ کے نکاح میں زینب بنت رسول اللہ تھی، اور علی بن ابی طالب کے نکاح میں فاطمہ الزہرا تھی رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا۔ اسی طرح سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں سے جو چیز ہے وہ یہ کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لکھنے پر بھی مقرر کیا تھا، یہ وحی بھی لکھتے تھے۔ کاتبین وحی میں سے عثمان بھی ہیں رضی اللہ عنہ، جیسے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور دیگر کئی صحابہ جو تھے وہ مامور تھے وحی کے لکھنے پر۔ تو ان میں سے ایک جو ہیں وہ ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے بھی ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر جب خنجر کا وار ہوا
اور ان کا پیٹ کٹ گیا، ان کی آنتڑیاں باہر نکل آئی، پھر جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو علاج کیا گیا، لیکن علاج نہ ہوا، ازبر نہ ہوئے، اور انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا اسی طرح۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت مجلس شورا مقرر فرمائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نام دیا تھا، انہوں نے شورا نہیں فرمائی، انہوں نے نام دیا کہ میرے بعد مسلمانوں کے امیر جو ہیں وہ ہوں گے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب زخم لگا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے شورا مقرر فرمائی، اور شورا ان لوگوں کی مقرر فرمائی جو عشر مبشرہ میں سے باقی ماندہ تھے، یعنی عشر مبشرہ میں سے جو زندہ تھے اس وقت، ان کی شورا مقرر فرمائی، اور اس میں فرمایا کہ سعید بن زید بھی رہیں گے، لیکن ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کہ سعید بن زید جو ہیں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی تھے، سعید بن زید عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ تو مجلس شورا جن لوگوں پہ مقرر کی ان میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، عثمان بن عفان تھے، اس میں عبد الرحمن بن عوف تھے، اس میں سعد بن ابی وقاص تھے، اس میں طلحہ تھے رضی اللہ عنہ، اور اس میں سعید تھے۔ تو پھر بالاتفاق عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین مقرر کیا گیا، اور علی بن ابی طالب، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف، ان ساروں نے بیعت کی عثمان ذی النورین کے ہاتھ پر، اور پھر عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ 13 سال تک مسلمانوں کے امیر رہے۔ اور پھر عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس وقت ہوئی جب بلوائیوں نے عثمان ذی النورین کو اپنے گھر میں مقید کر دیا، اور پھر قافیہ تنگ کیا، حتیٰ کہ قتل کر ڈالا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہما، اور دیگر جلیل القدر صحابہ کہنے لگے عثمان سے کہ ہمیں حکم دیجئے، ہم دفاع کریں گے، لیکن عثمان ذی النورین نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس شہر کے اندر میری وجہ سے خون بہے۔ انہوں نے اجازت نہیں دی، بلکہ حسن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تلوار بھی سونت لی، لیکن عثمان ذی النورین نے علی سے کہا کہ ان کو منع کریں، ان کو یہ تلوار جو ہے ان سے لے لیں۔ تو آخر کار عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور وہ پیشن گوئی پوری ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عثمان، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیص پہنانے والے ہیں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ قمیص پہنائیں گے فلا تخلعہ، تو اس کو مت اتاریں، وَإِن نَازَعُوكَ فِيهِ، چاہے لوگ آپ سے اس بارے میں جھگڑا کریں، لوگ آپ کہیں کہ یہ قمیض باہر نکالو، اس قمیض کو مت نکالنا۔ تو عثمان ذی النورین نے آخری دنوں میں یہ بھی فرمایا کہ میں، چونکہ نبی علیہ السلام کی وصیت ہے، لہذا میں اس قمیض کو نہیں نکالوں گا، اور پھر جو ہے جام شہادت نوش فرمایا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ عثمان کے حوالے سے یہ باتیں جو میں نے کہیں، ان باتوں کی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں آپ کو، اس حدیث کے راوی ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث جو ہے بخاری کے اندر اور دیگر کئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے،
صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن، صحیح بخاری فضائل قرآن کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 5027۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو عبد الرحمن السلمی تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں عثمان سے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو حجاج بن منہال سے روایت کیا، اور حجاج بن منہال نے اس حدیث کو شعبہ سے روایت کیا، اور شعبہ نے فرمایا کہ مجھے علقمہ بن مرثد نے حدیث بیان کی۔ علقمہ بن مرثد فرماتے ہیں میں نے سعد بن عبیدہ کو سنا، اور سعد بن عبیدہ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ابو عبد الرحمن السلمی سے۔ ابو عبد الرحمن السلمی یہ جلیل القدر تابعی ہیں۔ یہ ابو عبد الرحمن السلمی یہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو عثمان ذی النورین سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے، من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھے، وعلمہ، اور قرآن سکھلائے۔ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ یہ حدیث عظیم ترین حدیث ہے۔ ایک روایت میں ہے، صحیح بخاری ہی کی ایک روایت میں ہے، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ سنن ترمذی کے اندر یہی حدیث ہے عثمان ہی سے، وہاں خیرکم او افضلکم کے الفاظ ہیں۔ بخاری میں دونوں لفظ وارد ہوئے ہیں، یہاں لفظ او کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ گویا کہ معنی یہ ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ امام بخاری کہتے ہیں وَأَقْرَأَ ابو عبد الرحمن فی امرت عثمان، کہ یہ جو ابو عبد الرحمن السلمی جو راوی ہیں، جو تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، یہ ابو عبد الرحمن السلمی انہوں نے قرآن پڑھایا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں۔ یعنی یہ ابو عبد الرحمن السلمی جو ہیں یہ انہوں نے قرآن پڑھایا، یہ قرآن پڑھانے لگ گئے عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں، حتی کان الحجاج، یہاں تک کہ حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا۔ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے لے کر حجاج کے زمانے تک یہ شخص
قرآن پڑھاتا رہا، اور پھر فرمایا انہوں نے وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5027، فرمایا کہ وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي، اتنے لمبے عرصے تک، یعنی عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانے تک، عثمان ذی النورین کے بعد علی بن ابی طالب کا زمانہ آیا، علی بن ابی طالب کے زمانے کے بعد حسن کا زمانہ تھا 6 مہینے تک، اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال تک، اس کے بعد پھر یزید بن معاویہ، اس کے بعد پھر دیگر، پھر خلفائے بنو عباس، اور پھر خلفائے بنو عباس سے لے کر پھر جو ہے حجاج بن یوسف کے زمانے تک۔ کہتے ہیں وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا، یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث یعنی ابو عبد الرحمن السلمی جو اس حدیث کے راوی ہیں، اس راوی کا کہنا ہے کہ عثمان ذی النورین کے زمانے سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانے تک میرا صرف قرآن پڑھانے کا مقصد، نہ انہوں نے جہاد کیا، نہ انہوں نے کوئی دوسرا کام کیا، انہوں نے آپ کو صرف قرآن پڑھانے کے لیے جو ہے، انہوں نے صرف اپنے آپ کو قرآن پڑھانے کے لیے متعین کیا، اور یہ صرف قرآن پڑھاتے رہے۔ تو سبب بیان کیا کہ میرا اتنے لمبے عرصے تک یہ قرآن پڑھانا جو ہے، یہ کیا ہے، اس کا سبب یہ حدیث ہے، جو حدیث عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث کے اندر قرآن سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت کا بیان ہے۔ اس میں گویا کہ اس بات کا بیان ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، کیونکہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ کا جو ہے کلام ہے۔ اس اللہ کے کلام کو پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا، یہ سب سے بہترین عمل قرار دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن کے فضائل میں یہ حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ راوی کہتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ الف پر 10 نیکیاں، اور لام پہ 10 نیکیاں، اور میم پہ 10 نیکیاں۔ یہ تو اجر و ثواب کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے تو اتنے اجور ہیں۔ اسی لیے علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ قرآن اذکار میں سب سے افضل ذکر ہے۔ قرآن اذکار میں سب سے افضل ذکر ہے۔
اور قرآن کے بعد سب سے افضل اذکار جو ہیں وہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حدیث کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا. بندہ کہتا ہے اللہ رب العالمین تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا میرے بندے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کی. بندہ کہتا ہے الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کی. اللہ فرماتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا میرے بندے. بندہ جب کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا. بندہ جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کی عبادت کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، عبادت کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، عبادت صرف اللہ کی ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق، نہیں ہے کوئی عبادت کا مستحق، عبادت کا حقدار اللہ کے بغیر، تو اللہ فرماتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا. قرآن کے بعد یہ افضل ترین اذکار ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور قرآن اس سے افضل ذکر ہے، قرآن اذکار میں سب سے افضل ترین ذکر ہے. یہ کلام اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. جو شخص قرآن کو کلام اللہ نہ کہے وہ کافر ہے. جو شخص قرآن کو اللہ کا کلام نہ مانے وہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سأصلیہ سقر، میں عنقریب اس کو جہنم میں ڈالوں گا. جس نے یہ کہا ان ھذا الا قول البشر، کہ یہ بشر کا کلام ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کی فضیلت عظیم ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں. یہ تو دنیاوی اعتبار سے، یہ تو ثواب کے اعتبار سے قرآن کا جو ہے اجر ہے. پھر قرآن کیا ہے؟ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے، رہنمائی ہے متقین کے لیے. قرآن رہنمائی ہے، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ لوگوں کے لیے رہنمائی ہے. یہ کہیے کہ قرآن جو ہے، قرآن زندگی گزارنے کا ضابطہ ہے. یہ کہیے کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، جو اللہ رب العالمین نے کائنات کے نام بھیجا اور کائنات سے یہ کہا کہ تم میرے قرآن کے مطابق زندگی گزارو. گویا کہ قرآن جو ہے یہ ضابطہ حیات ہے، گویا کہ قرآن جو ہے یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. بلکہ اگر دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں تو قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ابدیت کا بیان ہے. ابدیت،
بندگی کا بیان ہے، یہ بندگی کیسے انجام دی جائے اس کا بیان ہے قرآن۔ بندہ اللہ رب العالمین کی بندگی کو کیسے انجام دے گا، قرآن اس کا بیان ہے۔ قرآن رہنمائی ہے، قرآن رہبری ہے، قرآن انسان کے لیے ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تعبد کا طریقہ ہے، عبادت کا طریقہ ہے۔ یہ بندگی کیسے بندہ کیسے رہے اس کا بیان ہے، بندہ کیسا ہونا چاہیے اس کا بیان ہے، کیسا نہیں ہونا چاہیے اس کا بیان ہے۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اچھے لوگوں کو بھی بیان فرمایا، برے لوگوں کو بھی بیان فرمایا۔ اچھے لوگوں کو اس لیے بیان فرمایا تاکہ ان اچھے لوگوں کے اعمال اور ان کے اطوار، ان کے اخلاق کو ہم اپنائیں اور ہم انہی جیسے بنیں، اور برے لوگوں کا تذکرہ اس لیے فرمایا تاکہ ان برے لوگوں کے اطوار اور ان کے طریقوں سے، ان کے حرکات و سکنات سے ہم بچیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ تو گو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اچھے لوگوں کا بھی، اللہ رب العالمین نے برے لوگوں کا بھی ذکر فرمایا قرآن کے اندر، تاکہ اچھے لوگوں کے اطوار کو ہم اپنائیں اور برے لوگوں کے اطوار سے ہم بچیں۔ اچھے جو بندے تھے، بندے دو طرح کے گزرے ہیں، ایک اچھے بندے، ایک برے بندے۔ جو اچھے بندے گزرے ہیں ان میں سارے فہرست انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام آتے ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین ھداہم اللہ، اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت کی۔ فبہداہ مقتدہ، تو آپ انہی کے طریقے پہ چلیں۔ سورۃ انعام جہاں 18 پیغمبروں کا ذکر ہے، ان پیغمبروں کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ فبہداہ مقتدہ، تو آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں، اقتداء کریں، آپ ان کے پیچھے چلیں۔ جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خصوصی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ملت ابراہیم کی جو ہے کیا کریں، پیروی کریں۔ اسی طرح سے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان سارے پیغمبروں کے بارے میں فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ تو گو کہ قرآن جو ہے یہ ھدی للناس ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، یہ لوگوں کے لیے رہبری ہے۔ جو چاہے قرآن سے رہبری حاصل کرنا، جو چاہے قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو درست کرے۔ بد اخلاق کو قرآن سے رہنمائی نہیں مل سکتی، بد اعتقاد کو قرآن سے رہنمائی نہیں مل سکتی، اس شخص کو قرآن سے رہنمائی نہیں مل سکتی جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، آپ قرآن سے نصیحت اس شخص کو کریں جو وعید سے ڈرتا ہے۔ قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے شرط ہے کہ آخرت کا ڈر ہو آپ کے دل میں۔ اگر آخرت کا ڈر نہیں ہے تو قرآن سے نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ بھلے آدمی اپنا سر پٹائے، بھلے شخص کیا سے کیا کرے، لیکن کیا ہے، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو گو کہ قرآن سے ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، میں اپنے دل کو صاف کروں، میں اپنے دل کو تمام غلاظتوں سے، شرک، بدعت، کفر اور حسد، بغض وغیرہ ساری چیزوں سے پاک اور صاف کروں۔ پھر یہ قرآن بیٹھے گا میرے دل میں، ولا یہ دل میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔
ناممکن ہے کہ قرآن کفر کے ساتھ جمع ہو، ناممکن ہے۔ ناممکن ہے کہ قرآن شرک کے ساتھ جمع ہو، ناممکن ہے کہ قرآن جو ہے وہ بدعت کے ساتھ جمع ہو، ناممکن ہے کہ قرآن بھی ہو اور کسی اور اللہ کے علاوہ، قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کی بھی محبت ہو، قرآن کی جیسی محبت۔ ناممکن ہے یہ قرآن کا دل میں داخل ہونا، ناممکن ہے یہ قرآن دل میں گھسے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ذرا غور کریں ان آیات پر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، سأصرف عن آیاتی، میں اپنی آیت سے اس شخص کو پھیر دوں گا، اس شخص کو میں دور رکھوں گا اپنی آیات سے، الذین یتکبرون فی الارض، تکبر آپ سب جانتے ہیں، یتکبرون اسی سے ہے، یتکبرون فعل مضارع، جو تکبر کرتے ہیں، جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان سے میں اپنی آیات کو پھیر دوں گا۔ ناممکن ہے کہ متکبر شخص کے دل میں قرآن جمع ہو، ناممکن ہے کہ متکبر جو شخص ہو اس کو قرآن کا فہم حاصل ہو، ناممکن ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ قرآن اس کے دل میں بسے جس کے دل میں حسد ہو، ممکن ہی نہیں کہ قرآن اس کے دل میں بسے جس کے دل میں بغض ہو، ممکن ہی نہیں کہ قرآن اس دل میں بسے جس میں انانیت ہو، ممکن ہی نہیں کہ قرآن اس دل میں بسے جس دل میں معصیتوں کا انبار ہو، ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں؟ سأصرف عن آیاتی، میں پھیر دوں گا۔ یہ قرآن پڑھیں گے، یہ نہیں کہ یہ قرآن نہیں پڑھیں گے، نہیں، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کا جو اثر ہے وہ ان کے دلوں پہ نہیں ہوگا، ان کے اخلاق، اطوار، افعال اور کردار پہ قرآن کا اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ انہوں نے دل کے اندر ہزاروں خداؤں کو بسا رکھا ہے، جبکہ قرآن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نہیں، صرف میرے اللہ کو بسا اپنے دل میں، میرے اللہ کو بسا بس۔ تو ضروری ہے کہ قرآن کی اگر پڑھنے کی ہمیں توفیق ملی، قرآن پڑھنے کی اگر ہمیں توفیق ملی، ہم کیا ہے، ہم اپنے آپ کو ان ساری آلائشوں سے، ان ساری شبہات سے، ان سارے شکوک سے پاک و صاف کریں، ہم دل کو صاف اور شفاف کر کے اللہ کے حوالے کر دیں کہ الہی ہمارے دل میں اپنا کلام بسا، الہی ہمارے دل میں اپنا یہ عظیم کلام، اس کو جو ہے جاگزی فرما۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو اس قرآن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ ہم اس سے فائدہ اٹھانے سے رہ جائیں گے۔ یہ جو حدیث ہے عظیم حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ تو گویا کہ ابتدا میں، شروع میں نے یہ چند باتیں عرض کرنا ضروری سمجھا کہ تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم قرآن کو سیکھ سکیں، تاکہ ہم قرآن کو جان سکیں، قرآن کی عظمت کو ہم اپنے دلوں میں جو ہے داخل کر سکیں، بٹھا سکیں۔ اس لیے میں نے یہ چند باتیں عرض کی کہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف اور شفاف کریں۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ الہی ہمارے دلوں کو صاف فرما، الہی ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ عطا فرما، قرآن کا فہم ہمیں عطا فرما۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ 3 باتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن پڑھنے کا معنی جو ہے وہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، قواعد و ضوابط کا خیال رکھنا، اور نمبر 2، قرآن کا معنی سمجھنا، قرآن کا فہم حاصل کرنا، اور نمبر 3، قرآن پہ عمل کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔